बात करेंगे और बताइए। معیشت کو دستاویزی بنانے کے لیے حکومت کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے ٹیکسوں کے ذائقوں کے لیے ای پیمنٹ کا سسٹم متعارف کروایا جا رہا ہے، تو اس سے نہ صرف معیشت دستاویزی کی جانب بڑھ رہی ہے بلکہ اس سے جو حکومت کی ریونیو اور ٹیکس وصولیاں ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ ایک سال کے دوران پنجاب حکومت کی جانب سے صوبائی سطح پر جو ٹیکس وصول کرنے والے ادارے ہیں ان میں مختلف محکموں میں ای پیمنٹ کا سسٹم متعارف کروایا گیا، جس طرح محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے ٹوکن ٹیکس اور دیگر ٹیکسز کی وصولی کے لیے جس میں سب سے زیادہ پراپرٹی ٹیکس ہے، ای پیمنٹ کا سسٹم متعارف کروایا گیا ہے، جس سے شہریوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے ٹیکس گزاروں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ای پیمنٹ کی طرف آ رہی ہے اور گزشتہ ایک سال کے عرصے کے دوران 5 ارب روپے جو ریونیو ہے وہ ای پیمنٹ کے ذریعے اکٹھا ہوا ہے، جس سے جو شہری ہے وہ نہ صرف اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے موبائل سے آن لائن اپنا ٹیکس ادا کر سکتے ہیں، جس سے انہیں دفاتر کے چکر نہیں کاٹنا پڑتے، ان کے وقت کی بچت ہوتی ہے، تو دوسری جانب اس نظام میں شفافیت بھی ہے اور ٹاؤٹ مافیا کا خاتمہ بھی جو ہے وہ اس پورے ای پیمنٹ کے نظام سے ہو رہا ہے۔ تو حکومت کی جانب سے اس ای پیمنٹ کے سسٹم کو مزید بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور صوبائی سطح پر جو ٹیکسز وصول کرنے والے محکمے ہیں انہوں نے 11 مہینوں کے دوران 5 ارب روپے کا جو ٹیکس ہے وہ ای پیمنٹ کے ذریعے اکٹھا کیا ہے اور اس دوران کورونا وائرس بھی رہا، 4 سے 5 مہینے کا لاک ڈاؤن رہا، ٹیکسز میں چھوٹ دی گئی، تاہم آئندہ آنے والا سال یعنی کہ مالی سال 2020-21 ہے، اس میں ای پیمنٹ کی جو وصولیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بھارت کی آبی جارحیت سلالہ ڈیم سے پانی چھوڑ دیا، چنیوٹ میں دریا چناب کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ ایڈمرالہ پر چناب میں درمیانے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ آبی جارحیت سلالہ ڈیم سے پاکستان کی جانب پانی چھوڑ دیا، ایڈمرالہ کے مقام پر دریائے چناب میں درمیانے درجے کا سیلاب کا خدشہ پیدا ہو گیا، چنیوٹ کے مقام پر 50,112 کیوسک پانی ریکارڈ کیا گیا۔ پی ڈی ایم اے نے ضلع انتظامیہ کو فلڈ الرٹ جاری کر دیا، ممکنہ سیلاب کے پیش نظر ضلع انتظامیہ چنوٹ متحرک ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر محمد ریاض کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ ڈپٹی کمشنر کی متعلقہ محکموں کو ممکنہ تغیانی پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت، متعلقہ ادارے مشینری سمیت دیگر سامان کو ہر صورت فنکشنل رکھنے سمیت چیف آفیسر میونسپل کمیٹیز کو ڈی واٹرنگ سیٹ خصوصی طور پر چیک کرنے کا حکم۔ ڈپٹی کمشنر محمد ریاض کا کہنا تھا کہ دریا کنارے آباد لوگوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ اس وقت حالات ریور چناب میں چنیوٹ ڈسٹرکٹ کے اندر بالکل نارمل ہے، لیکن اگر کسی بھی صورت میں کوئی بڑا ریلا لو فلڈ میڈیم یا ہائی یا خدا نخواستہ ایکسیپشنلی ہائی فلڈ آتا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے ہماری پریپیئرنیس بالکل کمپلیٹ ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا سٹی 41 سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہنا تھا کہ محکمہ آبپاشی ریسکیو ڈبل 122 سمیت دیگر محکموں کو سیلاب کی صورتحال میں ریلیف کیمپ کی ہدایت کرتی ہے۔ ایسے الرٹ ہمیں موصول ہوئی تھی، اس کے فوراً بعد آج ہم نے صبح ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی میٹنگ کال کی تھی آن ایمرجنسی بیسس، جس میں سارے اسسٹنٹ کمشنرز اور 1122 اریگیشن ڈپارٹمنٹ اور جتنے بھی کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں جن کا رول بنتا ہے فلڈ فائٹنگ کے اندر، وہ سارے لوگ موجود تھے۔ ہم نے اپنی تمام پریپیئرنیس اور الرٹنیس جو ہے الحمدللہ اس کو دوبارہ ریویو کر لیا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو طارق خان نیازی، عمران عظمت، تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنر، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو ڈبل 122 طاہرہ خان، محکمہ انہار، پی ڈی ایم اے سمیت دیگر متعلقہ محکموں کے افسران بھی شریک تھے۔ کیمرامین علی زید چوہان کے ساتھ بابر منی، سٹی 41۔ ریلوے میں اصلاحات کی گئی ہیں، کیبنٹ ڈویژن نے اصلاحات پر مبنی تجاویز وزارت ریلوے کو بھجوا دی ہیں۔ اصلاحاتی رپورٹ میں ریلوے آپریشن میں بہتری کے لیے پیسنجر اور انفراسٹرکچر کمپنیز بنانے کی تجاویز دے دی گئی ہیں۔ بی ایس ایف کی بجائے تمام افسران کی بھرتی فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ذریعے کرنے، ریلوے تمام ملازموں کو فیس کر کے کانٹریکٹ ملازمت دینے اور 1 برس سے زائد خالی اسامیوں کو ختم کرنے کی تجاویز دی گئی ہیں۔ سعید احمد سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعید احمد سعید، یہ بتائیے گا مزید کیا تجاویز دی گئی ہیں؟ محکمہ ریلوے میں اصلاحات کا یہ معاملہ ہے، جس کے اوپر کیبنٹ ڈویژن کی اصلاحاتی کمیٹی کی طرف سے ایک جو اصلاحات مفید تجاویز ہیں وہ وزارت ریلوے کو ارسال ہیں وہ کر دی گئی ہیں، اور وزارت ریلوے کی طرف سے یہ اصلاحات مشکل تجاویز جو ہیں یہ سی ای او ریلوے اور تمام ایچ پی ایس کو جو منصوری کے لیے ان سے مزید رہنمائی کے لیے ان کو ارسال ہے وہ کر دی گئی ہے، اور ذائقہ یہ کہنا ہے کہ ان تجاویز کے مطابق
मुताबिक रेलवे में बेहतरी के लिए जो है वो फ्रेट, पैसेंजर और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां बनाने का फैसला है वो ज़ेर गौर है। और इसके साथ ही ये फैसला भी किया गया है, तजवीज़ दी गई है कि रेलवे में CSS की बजाय फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए जो भर्तियाँ हैं वो की जाएंगी और भर्तियाँ जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर करने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर करने के ऊपर तजवीज़ हैं वो दी गई हैं। जबकि एक वर्ष से ज़ायद खाली सामी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के हवाले से तजवीज़ हैं वो भी वज़ारत रेलवे को भिजवाई है, वो जा चुकी हैं। जबकि पेंशन बोझ खत्म करने के लिए कबल अज वक्त जो है वो गोल्डन हैंड शेक स्कीम मुतारफ़ करवाने का फैसला है वो किया गया है। और साथ में ये भी कहा गया है कि जो वफाकी हुकूमत है वो रेलवे के तकरीबन 1,23,670 पेंशन की जो पेंशन है वो अपने ज़िम्मे ले और इस मद में दी जाने वाली रेलवे को जो सब्सिडी है वो ख़त्म की जाए। और ये भी तजवीज़ दी गई है कि मुस्तक़बिल के अंदर पाकिस्तान पोस्ट की तर्ज पर रेलवे पेंशन फंड जो है वो कायम करने के ऊपर जो इस्लाहात हैं वो बनाई जाए और इस वजह से रेलवे जो है वो अमली इक़दाम है वो भी उठाए। जबकि ये भी कहा गया है कि खर्चात की कमी के लिए 2030 तक जो इलेक्ट्रिकल ट्रेन मनसूबा है उसको भी जो ज़ेर गौर है वो रखा गया है। जबकि ये कहा गया है कि रेलवे ट्रैक के साथ 20 फुट राशि के साथ साथ जो स्मार्ट जो मार्केट और बिल बोर्ड्स के लिए वो जगह है मुख्तस करने का फैसला भी किया गया है जो इस इस्लाहात के अंदर मौजूद है। जबकि वज़ारत रेलवे ने तजवीज़ पर CEO रेलवे समेत तीनों AGM से, जिनमें AGM मैकेनिक, AGM इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरे AGM है, उनको ये जो इस्लाहात हैं वो जारी की है ताकि वो इसके ऊपर गौर करते हुए और मनसूबाबंदी के साथ इसमें जो चीज़ें अहल हैं और जिस पर वज़ारत रेलवे है वो अमल दरामद कर सकती है उसके ऊपर। बहुत शुक्रिया सईद, आपने हमें अपडेट किया। फैसलाबादी होशियार हो जाइए, एक के बाद एक वबा का सामना। कोरोना का खतरा कम हुआ तो डेंगू सर चढ़ गया। सनतों का शहर फैसलाबाद डेंगू हॉटस्पॉट करार। पंजाब में डेंगू बुखार के 5 मजीद केस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में रवा साल डेंगू केसेस की तादाद 39 हो गई है। फैसलाबादी होशियार हो जाइए, एक के बाद एक वबा का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना का खतरा कम हुआ तो डेंगू सर चढ़ आया। सनतों का शहर फैसलाबाद डेंगू हॉटस्पॉट करार है। पंजाब में डेंगू बुखार के 5 मजीद केस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में रवा साल डेंगू केसेस की तादाद 39 हो गई है। फैसलाबादी होशियार हो जाइए और एहतियाती तदाबीर को अपनाइए, एक के बाद एक वबा का सामना। कोरोना का खतरा कम हुआ तो डेंगू सर चढ़ आया। सनतों का शहर फैसलाबाद डेंगू हॉटस्पॉट करार। बताते चलें कि फैसलाबादी होशियार हो जाइए, खुद का ख्याल रखिए, एहतियाती तदाबीर को अपनाइए क्योंकि डेंगू सर उठाने लगा है। एक के बाद एक वबा का सामना करना पड़ रहा है तो इसके पेश नज़र खुद भी एहतियात करें, दूसरों का भी ख्याल रखें। कोरोना का खतरा कम हुआ है तो डेंगू सर चढ़ाया है। सनतों का शहर फैसलाबाद डेंगू हॉटस्पॉट करार। पंजाब में डेंगू बुखार के 5 मजीद केस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में रवा साल डेंगू केसेस की तादाद 39 हो चुकी है। पंजाब में रवा साल डेंगू केसेस की तादाद 39 हो चुकी है। फैसलाबादी भी होशियार हो जाएं, एक के बाद एक वबा का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना का खतरा कम हुआ है तो डेंगू सर चढ़ आया है। सनतों का शहर फैसलाबाद डेंगू हॉटस्पॉट करार हुआ है। पंजाब में डेंगू बुखार के